سوال اور ہیں۔ ایک سوال کافی سینسٹیو نوعیت کا ہے کہ یورپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس وقت پاکستان میں حالات اچھے نہیں ہیں، یورپی دنیا کو اس عمل سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ اس کو جو کہا جاتا ہے کہ نورمز، اس میں ہمارا یورپ کے ساتھ اختلاف ہے۔ اب مثلا یورپ میں اب تو ہمارے گھروں میں بھی ہوتا جا رہا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے، نارمل ہے۔ یورپ میں یہ اسکولوں کی تربیت اب آپ دیکھ لیں، ہمارے ہالینڈ میں جو ہے وہ دونوں زبان الفاظ موجود ہے، تو کا لفظ بھی موجود ہے، آپ کا لفظ بھی موجود ہے، باقی یورپ میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ہالینڈ میں وہ اسکول میں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ٹیچر کو تو کہنا ہے، وہ آپ کا لفظ نہیں۔ اب ہمارے اعتبار سے اگر میں کسی ٹیچر کو تو کا لفظ بولوں تو یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی۔ ان کے نزدیک یہ لفظ بڑا عام ہے، اس میں کوئی گستاخی اور بے ادبی نہیں۔ اب یہ ہے کہ بھئی یورپ جو ہے وہ کارٹون بنانا، کسی بھی بڑی سے بڑی پرسنالٹی کے کارٹون، چاہے وہ مزاحیہ کچھ ہوں، اس کو وہ گستاخی نہیں سمجھتے۔ ہم گستاخی سمجھتے ہیں اور بالکل صحیح ہے کہ یہ نبی پاک کی شان گستاخی۔ تو اب یہ ہے کہ بھی ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ بھئی ہم ان کو واضح کریں، اور واضح کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ڈائلاگ ہے۔ میں کہوں گا کہ پاکستان سے باصلاحیت علماء، ہمارے جرنلسٹ جو ہے، ہمارے پالیٹیشنز جو ہیں، وہ ان ممالک کا دورہ کر یہاں کے جرنلسٹ جو ہے، یہاں کے جو ہے وہ سیاستدان جو ہے، یہاں کے اور لوگ جو ہے، ان کو اپروچ کر کے بتائیں کہ بھئی تم میرے کارٹون بنا لو، تم عمران خان کے کارٹون بنا لو، نواز شریف کے کارٹون بنا لو، قائد اعظم کے کارٹون بنا لو، اگرچہ وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا لیکن بنا لو۔ لیکن ایک ہستی جو ہے اس کو آپ بھی سمجھو کہ مسلمانوں کو اگر کوئی آدمی مجھے تھپڑ مارے، ایک آدمی مجھے میرے پیٹ میں چھرا گھونپ دے، مجھے گولی مار دے، تو شاید مجھے اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کرتا ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ وہ میں کل پڑھ رہا تھا، حامد میر صاحب نے ایک بڑا اچھا اس بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کسی مقام پہ اس موضوع پہ گفتگو کی طالبان امریکہ میں، تو انہوں نے یہ تجویز دی ہے اور میں بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اور اس کو پھر میں مزید آگے جو بڑھاتا ہوں کہ ہمارے پروفیسر قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب جو ہے، انہوں نے یہ آفر کی ہے کہ بھئی آپ مجھے موقع دیں اور حکومت پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیس دائر کرے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ بھئی ایک پینل جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو میں حکومت پاکستان کو کہوں گا کہ وہ باقی کام کے علاوہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ہے وہ کیس دائر کرے، اور پروفیسر صاحب جیسے باصلاحیت شخصیات جو ہے ان کا ایک پینل بنا کے پورے عالم اسلام سے ایک پینل جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اس کیس کو لڑا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ کچھ ایسے فیصلے آئے ہیں عدالتوں کے کہ جس میں انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ محمد پاک صاحب نولاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی نہیں، تو یہ ایک پورا عالم اسلام کا مسئلہ بنایا جائے۔ اور پھر اسی طرح جیسے کہ ہمارے عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ اس کو پوری
OIC जो है उसके प्लेटफॉर्म पे उठाया गया, UNO पे उठाया गया। तो इस अंदाज में जो है मैं समझता हूँ कि इसको डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं उनके जरिए हल करने की कोशिश की जाए। ये हमारा जो बाइकाट है, कोई होता होगा उसका असर, लेकिन ज्यादातर जो है वो ये बाइकाट वगैरह जो है खास तौर पर ये तो एक किस्म का सुसाइड अटैक बन, बिल्कुल ठीक। वो अगर उसमें भी कोई फायदा नजर आता हो, कोई उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत हो सकती है, तो करने में कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो दो चीजें हैं जो मैंने पेश कर दी। एक तो डायलॉग है, डेलीगेशंस तरतीब दिए जाए जो इन ममालिक का दौरा करें, और दूसरा ये है कि नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वहां पर केस दायर करके आलमे इस्लाम में जो प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब जैसी माया नाज शख्सियात है उनका एक पैनल तरतीब देके वो इस मसले को उठा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज मुझसे एक ज़िमनी सवाल अगर इजाज़त